السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رواہ البخاری. صحیح بخاری کی یہ حدیث جسے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی اور یہیں سے سلسلہ آگے بڑھے گا. بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی بیوی اور ہم سب کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بہت بڑی فضیلت ہے. ان کے بلند اور اونچے مقام کا ذکر ہے اس حدیث میں، اور اتنے اونچے درجے کا ذکر ہے کہ سن کر خوشی بھی ہوتی ہے اور دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام کس قدر بلند ہو جاتا ہے اور اس کا درجہ کتنا اونچا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب. جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ خدیجہ ہیں، وہ ابھی آ رہی تھیں. کہتے ہیں کہ یہ خدیجہ ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں ایک برتن لیے آ رہی ہیں اور اس برتن کے اندر کوئی سالن ہے یا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. جبریل امین علیہ السلام نبی سے آگے فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي. اے نبی جب یہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو آپ ان کو یعنی اپنی بیوی خدیجہ کو سلام پہنچا دیں کہ اللہ نے ان کو سلام کہا ہے، اللہ عز و جل کا سلام انہیں پہنچا دیں. وَمِنِّي اور میرا بھی سلام آپ انہیں پہنچا دیں. یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ عز و جل نے سلام پہنچایا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے، اور جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کا یا اپنے رب کا سلام پہنچایا نبی کے ذریعے، اور پھر اپنی جانب سے اپنا بھی سلام پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو. تو جس کو اللہ عز و جل 7ویں آسمان سے جبریل امین کے ذریعے اپنا سلام پہنچائیں اور بھیجوائیں، اور جبریل امین خود اپنا بھی سلام ان کو پہنچائیں، آپ اندازہ کر لیں کہ اس طرح کی فضیلت
اور اس طرح کا بلند اور اونچا درجہ میرے علم کی حد تک اس پوری تمام انسانی تاریخ میں کسی خاتون کو حاصل نہیں ہے۔ یہ فضیلت، یہ شرف اور یہ مقام صرف اور صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ہی حاصل ہے۔ پھر آگے جبریل امین کہتے ہیں وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جنت کی خوشخبری اور بشارت بھی سنا دیں۔ صرف ایسے ہی سمپلی جنت کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ جنت کی خوشخبری اور بشارت، تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کی گئی، اور جنت کے بھی اونچے اور بلند مقام کا ذکر کیا گیا کہ آپ جنت کی خوشخبری سنائیں کہ جنت میں ان کے لیے ہیرے اور موتی کا ایک بہت بڑا اور عظیم محل ہوگا، وہ محل اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، آپ انہیں خوشخبری دے دیں۔ لا صخب فیہ ولا نصب، وہ ایسا محل ہوگا جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تیار کیا گیا ہے جنت میں، کہ اس محل کے اندر اتنا امن و سکون ہوگا کہ جس طرح دنیا میں کچھ آوازیں اور شور شرابے اور کبھی انسانوں کی، کبھی بچوں کی اور کبھی گاڑیوں کی جو آوازیں ہم لوگ سنتے ہیں، اور بسا اوقات ایک طرح کی جھنجھلاہٹ یا ایک اریٹیشن یا ایک غصے کی کیفیت، ایک چڑچڑاپن انسان کو ہوتا ہے آوازوں سے اور اس کے آوازوں کی کثرت سے۔ گھر میں ہی کبھی کبھار اگر بچے شور کرنے لگیں تو چڑچڑاپن ہونے لگتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے جو ہیرے اور موتی کا محل تیار کیا گیا ہے وہ اتنا پرسکون ہے کہ کسی طرح کا کوئی شور شرابہ اور دنیا کی جیسی کوئی آواز کی جو انسان کے دل کو گراں گزرے، جو اس کے خراب لگے، ایسی کوئی آواز ان کو نہیں آنے والی ہے۔ انتہائی سکون کے ساتھ اور انتہائی خاموش اور پرسکون محل ہے جو ان کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ولا نصب، اور وہ ایسا محل ہے کہ جس کے اندر یہ ہمیشہ تر و تازہ، حشاش بشاش اور بالکل فریش رہیں گی کہ انہیں کوئی تھکان نام کی چیز کبھی نہیں ہو سکتی ہے اس محل میں۔ حدیث یہاں ختم ہو گئی، اور اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کتنا اونچا درجہ اور مقام شریعت نے بیان کیا ہے۔ ہمیں اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ بلند مقام اور یہ اونچا درجہ یوں ہی نہیں مل گیا ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسے کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، کون مرد نہیں چاہتا کہ اس کو اس دنیا میں عزت ملے اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل کے ہاں اونچا اور بلند درجہ ملے؟ کون سی اس دنیا کی خاتون ہے جو یہ نہ چاہتی ہو کہ اس کو اس دنیا اور آخرت دونوں جہان میں خوشحال اور پرسکون زندگی نصیب ہو؟ چاہتیں ہم سب کی ہیں اور چاہتیں سب کی ہوتی ہیں، لیکن وہ چاہتیں اتنی آسانی سے پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان چاہتوں اور ان خواہشوں کو پورا ہونے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان قربانیوں کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ صرف چاہتوں اور آرزوؤں سے کوئی چیز مل نہیں سکتی اور کوئی اونچا مقام اور اونچا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یہ جو اونچا اور بلند مقام ملا، آپ اتنا جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد، یعنی آپ کو نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد، تمام لوگوں میں سب سے پہلے جس نے دین کی دعوت کو قبول کیا وہ کوئی مرد نہیں، یہی خاتون ہے۔ سب سے پہلے دین میں داخل ہونے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہم سب کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، جنہوں نے دین کو قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ ایک عورت اگر اپنے دل و دماغ کو ٹھیک کر لے، اپنے مزاج کو درست کر لے، اللہ کو پہچان لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سچے دل سے تیار ہو جائے، تو اگر ایک خاتون یا ایک عورت کا ایمان اور عمل
ایک مرد سے بڑھ کر ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ عورت کا درجہ، اس عورت کا درجہ مرد سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں بلندی اور شان اور مقام یہ ایمان اور عمل کی بنیادوں پر ہی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ ایمان اور عمل کے مقابلے میں، یہ معاملے میں مرد اور عورت کو اللہ نے ایک درجے میں رکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مرد اگر بہتر ہے اپنے ایمان اور عمل میں تو عورت سے بہتر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے ایمان اور عمل میں بہتر ہے تو شوہر کا درجہ اونچا ہے، اگر اس کی بیوی اس سے زیادہ بہتر ہے ایمان اور عمل میں یا تقوی اور پرہیزگاری میں تو وہ اپنے شوہر سے زیادہ بہتر مقام رکھتی ہے اللہ کے یہاں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے دین کو قبول کیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مکہ کی ایک دولت مند خاتون تھیں، تجارت کا ایک بڑا حصہ انہیں ان کے باپ کی طرف سے ملا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور نکاح میں آنے سے پہلے وہ خود اپنے مال کو ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو دیتی تھیں اور تجارت کی غرض سے انہیں بھیجتی تھیں، اور اپنے مال کو بھیجتی تھی ملک شام اور یمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال نبی کے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ سب آپ کا ہے، آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، جس کو جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، جہاں آپ مناسب سمجھیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں، آج سے یہ سب کچھ آپ کی مرضی اور آپ کے حساب سے ہوگا۔ دین بھی سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا اور اپنا مال بھی سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر کر دیا۔ دولت مند خاتون کی جن سے نکاح کے لیے مکہ کے بہت سارے لوگ خواہش رکھتے تھے، لیکن انہوں نے تمام کی چاہتوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اور آپ کی سچائی اور آپ کی پاکیزگی کا چرچا سن کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کو قبول کیا۔ ان کا زمانے جاہلیت میں بھی لقب طاہرہ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو زمانے جاہلیت میں طاہرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ طاہرہ کا معنی انتہائی پاکیزہ خاتون، کہ جس کو اپنی عزت اور اپنی غیرت کا حد درجہ خیال رہتا ہو، اور وہ تھی بھی انتہائی پاکیزہ اور نیک سیرت، کہ زمانے جاہلیت میں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، پاکیزگی اور نیک سیرت کا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس زمانے میں بھی اپنی پاکیزگی، اپنی پاک دامنی کا اتنا خیال رکھا کہ پورا مکہ انہیں طاہرہ ہی کے نام سے یاد کرتا تھا۔ تو ان کے اندر پاکیزگی اور پاک دامنی کا بھی انتہائی درجے کا خیال تھا، اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایک کر کے جو میں خوبیاں بیان کر رہا ہوں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ اونچا مقام اور بلند درجہ یوں ہی انہیں حاصل نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو بہت کچھ قربان کیا ہے، اور کئی چیزوں کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد انہیں ایک بار سخت اور شدید آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا۔ تکلیفوں کا آنا یہ دنیا کا حصہ ہے اور ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم لوگ اس دنیا میں جیتے ہیں، تکلیفوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی بیماری کی شکل میں اور کبھی فائنینشیل پیسوں کی شکل میں ہوتی ہے چیزیں، اور کبھی کسی اور شکل میں ہوتی ہے۔ تکلیفوں کا آنا جانا آن اینڈ آف اس دنیا میں لگا ہی رہتا ہے اور لگا ہی رہے گا ہر ایک کے ساتھ جب تک ہم زندہ ہیں۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچے کسی کو۔ یہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے، ایسی جگہ صرف جنت ہے۔ دنیا کے اندر آزمائشوں کا سلسلہ لگا رہتا ہے، لیکن جس طرح کی آزمائشوں کا سامنا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا، اور جس خوشی کے ساتھ کیا، اور جتنی مضبوطی کے ساتھ اور صبر و ضبط کا پہاڑ بن کر کے انہوں نے جو کیا، وہ کسی اور خاتون کے بارے میں اس طرح سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ بے صبری اور جزا و فضا تو مرد کے مقابلے عورت کے اندر زیادہ دیکھا گیا ہے۔ ویسے بہت سارے مرد بھی ہیں جو بہت جلد ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوٹی سی تکلیف پر رونا دھونا یا شکوہ کرنا اور پکڑ پکڑ کر کے لوگوں سے اپنے دکھوں کو بیان کرنا، یہ بہت سارے مردوں کے یہاں بھی ہے۔ جو چیز غلط ہے
لوگوں سے کہنے کے بجائے آپ اللہ سے کہیں، اور جتنا وقت انہوں نے اس چیز میں اور جتنی انرجی آپ نے اس چیز میں ضائع کر دی لوگوں سے کہنے میں، اس کا آدھا بھی اگر آپ اللہ سے کہنے میں لگا دیتے تو شاید اللہ عز و جل آپ کی تکلیف کو دور فرما دیتے۔ مردوں کے ہاں یہ چیز ہے، لیکن عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ تھوڑی سی تکلیف اگر ہو جائے تو وہ بالکل بے قرار ہو جاتی اور بے چین ہو جاتی ہے، بلکہ شوہر کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے اور بہت ہلہ دنگا مچاتی ہے چھوٹی سی چیز کی وجہ سے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی دولت مند خاتون تھیں، مکہ کے دولت مند لوگوں میں سے ایک ان کا گھرانہ تھا۔ تجارت کا بڑا حصہ، دولت کا بڑا حصہ انہیں ان کے والد کی طرف سے ملا تھا۔ ایسی بہترین زندگی گزارنے والی خاتون جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور زوجیت میں آتی ہیں، اور نبوت کے تقریباً 7ویں سال جب لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا، تو جس کو ہم شیب ابی طالب کہتے ہیں، اس میں یہ ہوا تھا، ایک اگریمنٹ طے کر دیا تھا مکہ کے کفار و مشرکین نے آپس میں مل کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھرانے کے لوگ یا بنو ہاشم کے تمام لوگ اور وہ سارے لوگ کہ جو نبی کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، صحابہ، ان سب کا مکمل اور سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ان سے نہ کوئی گفتگو کرے گا، نہ ان کے ہاتھوں کوئی سامان بیچے گا، نہ ان سے خریدے گا، نہ ان سے لین دین کسی قسم کا ہوگا، نہ رشتہ ناتا ہوگا۔ مکمل طریقے سے ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اور بائیکاٹ کا یہ جو پیریڈ، جو عرصہ ہے، جو زمانہ ہے، وہ 3 سال کا ہے۔ 3 سالوں تک یہ بائیکاٹ کی پالیسی رہی، اور باقاعدہ خانہ کعبہ میں ایک اگریمنٹ لکھ کر لٹکا دیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں سے کسی طرح کا کوئی لین دین، کوئی ملنا ملانا نہیں کرے گا۔ ایک گھاٹی کے اندر ان سب کو جا کر قید کی طرح، یا یوں کہہ دیں کہ جیل کی طرح رہنا پڑا تھا۔ 3 سالوں تک حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے تھے کہ شیب ابی طالب کے دوران موجود بچوں کے بلکنے اور بھوک سے ان کے تڑپنے کی آوازیں مکہ کے اندر سنائی دیتی تھیں۔ کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی تھیں بہت پہلے، پتے چوسنے پر اور سوکھے چمڑوں کو چوسنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی اور ہم سب کی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بہت بہتر صبر و ضبط کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہنا منظور کیا، اور باقاعدہ نبی کے ساتھ لگی رہیں، اور نبی کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا ملا کر ڈٹ کر رہیں، اور نبی کے لیے ہر طرح سے سہارا بنی رہیں۔ تو شیب ابی طالب کی 3 سالہ دکھ، درد، تکلیف اور پریشانی کو بھی انہوں نے خوشی خوشی برداشت کیا، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہر حال میں انہیں وہی منظور تھا اور خوشی خوشی منظور تھا۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ انہیں چھوٹی سی چیز پر یہ نہ ان کی زبانوں پر آئے کہ ہمارے ابا ہمیں اس طرح کے اچھے کپڑے لاتے تھے اور اس طرح اچھے چپل اور جوتے لاتے تھے، اور جب سے تمہارے گھر آئی ہوں تب سے تمہیں کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے گھر میں۔ ناشکری کی یہ چیزیں اگر عورتوں کے اندر آئیں، اللہ کی رحمت اسی دن سے اٹھ جائے گی، اللہ کی رحمت اسی دن سے اٹھ جائے گی، اور اس عورت کا نام اور اس خاتون کا نام، چاہے وہ نماز پڑھتی ہو یا روزے کیوں نہ رکھتی ہو، سب کچھ کیوں نہ کرتی ہو، اللہ کی نظر میں ناشکری عورت قرار پائے گی۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو ایسی تمام عورتوں کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ انہوں نے 3 سال کی اس مشقت کو خوشی خوشی برداشت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جب کبھی آپ کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی، اور بار بار تکلیف پہنچتی تھی، آپ کو ذہنی طور پر یا مینٹلی ٹارچر کیا گیا اور بارہا کیا گیا، جسمانی طور پر اور فزیکلی بھی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، جب کبھی بھی نبی کو کوئی دکھ تکلیف پہنچتی، آپ گھر میں تشریف لاتے، خدیجہ سے ذکر کرتے۔ خدیجہ کہتی، بھلا یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی بھی آیا ہے کہ جس کو تکلیف نہ پہنچائی گئی ہو؟
آپ بھی اللہ کے نبی اور چہیتے بندے ہیں، جب تمام نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی پیش آئے گا۔ آپ برداشت کر لیں، آپ تکلیف نہ لیں، دل پر دکھ نہ لیں، آپ صبر کر لیں اور ان چیزوں کو دماغ سے نکال دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ ہی خدیجہ سے گفتگو کرنے کے بعد ہلکا ہو جایا کرتا تھا اور آپ مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی بار وحی اتری غار حرا میں، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق والی 5 آیتیں اتریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا پہلی بار جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، اور نبی کے لیے نبوت اور رسالت اور آپ کی ذمہ داریوں کو طے کیا گیا، اور آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ ان لوگوں کی بلکہ ساری دنیا کی اصلاح اور ان کو توحید کی دعوت دینا آپ کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھ کر، سن کر اور سوچ کر اس قدر پریشان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ آپ خوف زدہ ہوئے تھے، آپ گھبرائے ہوئے تھے، آپ کہہ رہے تھے مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ اس موقع پر بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کے لیے مضبوط چٹان کی طرح آئیں اور کہتی ہیں کہ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحیم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں۔ الفاظ اور جملوں کو آپ دیکھیں کہ جیسے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے اتنے خوبصورت جملے ہیں کہ جیسے ہیرے اور موتی سے لکھے جانے کے قابل، اور ہیرے اور موتی اور اس کے نگینوں سے جڑے ہوئے جملے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہو، بالکل نہیں۔ ابشر، آپ کے لیے سوائے خوشخبری اور بشارت کے کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے لیے سوائے بشارت اور خوشخبری کے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ ان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، جو کما نہیں سکتے آپ ان کو کما کر بھی دیتے ہیں۔ آپ سے بڑا مہمان نواز کوئی نہیں ہے میری نظر میں، آپ سے زیادہ رشتے ناطے کا خیال رکھنے والا اور رشتہ داری کو جوڑنے والا اور قائم رکھنے والا کوئی نہیں ہے میری نگاہ میں۔ کوئی بھی ایسا حق اور خیر کا کام نہیں ہے کہ جس کام میں آپ ہاتھ نہ بٹائیں اور آگے بڑھ کر آپ اس میں اپنا تعاون نہ پیش کریں یا اپنا کنٹریبیوشن نہ پیش کریں۔ کوئی ایسا نیکی اور خیر کا کام نہیں ہے کہ جس میں آپ آگے بڑھ کر سامنے نہ آتے ہوں۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی کہ وہ سچ بولے، مہمان نوازی کرے، مجبوروں کی مدد کرتا ہو، نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہو، رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھتا ہو، اگر کسی کے اندر یہ خوبیاں ہیں تو یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ انشاءاللہ اس شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں عزت سے نوازیں گے۔ کبھی پوری دنیا مل کر بھی اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے، وہ کبھی انشاءاللہ اس دنیا میں اس کی رسوائی نہیں ہو سکتی ہے۔ عزت طے ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ یہی بتلاتے ہیں کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی وہ لے کر گئیں، جو کہ توریت اور انجیل کے بڑے اچھے عالم تھے، آخری عمر میں تھے، دونوں آنکھوں کی روشنی بھی جا چکی تھی، نابینا تھے۔ خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ کے بھتیجے نے کچھ دیکھا ہے اور آپ بتائیں کہ کیا اس کا مطلب ہے۔ ورقہ بن نوفل پوچھتے ہیں کہ بھتیجے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سامنا کیا تھا اور غار حرا میں جو چیزیں پیش آئی تھیں وہ بتلا دیں۔
ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کے ساتھ بھی وہی فرشتہ آیا ہے کہ جو فرشتہ آپ سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. اور ورقہ بن نوفل فوراً پہچان گئے کہ یہ تو بہت اونچی شان اور مقام والے ہیں، یعنی یہ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے ایک اور بات کہہ دی فوراً لگے ہاتھوں. انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی، تو میں اس وقت اگر زندہ رہوں تو میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرت سے پوچھتے ہیں کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس قوم میں چہیتا اور کوئی دوسرا نہیں تھا. نبی کو وہ امین کہتے تھے کہ آپ سے بڑا امانت دار کوئی دوسرا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق کہتے تھے کہ آپ سے بڑا سچا کوئی اس جزیرے عرب میں نہیں تھا. نبی کے پاس وہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے لے کر آتے تھے. نبی کے پاس وہ اپنی امانتیں رکھتے تھے. نبی تمام مکہ میں سب سے محبوب اور چہیتے فرد تھے. اس لیے آپ کو تعجب ہوا کہ جو شخص ان کا سب سے زیادہ محبوب اور چہیتا ہے، کیا یہ قوم اپنے اس چہیتے اور محبوب شخص کو باہر نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں تمام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اور لوگوں نے مجبور کیا آپ کو کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. لیکن ورقہ بن نوفل اس سے پہلے ہی، ہجرت کے واقعے سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی اور ہم سب کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبوت کے 10ویں سال انتقال کر گئیں. کچھ ہی عرصے میں نبی کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ، اتنا صدمہ اور اتنا غم ہوا کہ آپ نے اس سال کو کہہ دیا کہ یہ عام الحزن ہے میرے لیے، یعنی غم کا سال ہے میرے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی ان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ جب بھی نبی کے پاس آتے تھے نبی بڑی عزت کے ساتھ پیش آتے تھے، بڑی عزت کے ساتھ کہ یہ خدیجہ کے رشتہ دار ہیں. نبی جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے، اس کا گوشت سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے رشتہ داروں کو بھیج دیا کرتے تھے. اور آپ ہمیشہ ذکر کرتے تھے اپنے گھر میں اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا نے کچھ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بگڑ گئے اور آپ نے کہا کہ عائشہ تمہیں کیا معلوم کہ خدیجہ کیا تھیں؟ جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا تب خدیجہ نے مجھے سچا انسان کہا تھا. جب سب لوگ مجھ پر ایمان لانے سے انکار کر رہے تھے تب خدیجہ مجھ پر ایمان لائی تھیں. جب مجھے مال و دولت کی ضرورت تھی کہ میں حد سے زیادہ پریشان تھا تو خدیجہ نے اپنی پوری دولت کو میرے قدموں پہ نچھاور کر دیا تھا. پھر نبی نے یہ بھی کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ مجھے اللہ نے جتنی اولاد دی ہیں وہ پوری اولاد خدیجہ سے ہی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے رضی اللہ عنہما، اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن. یہ 6 اولاد، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ سب کے سب صرف اور صرف خدیجہ سے ہی پیدا ہوئے. حیرت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 11 بیویوں سے نوازا، کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے. تمام اولاد جتنی بھی 6 پیدا ہوئیں سب کے سب خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئیں. ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی لونڈی تھیں، ان سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے رضی اللہ عنہ جو آپ کی لونڈی تھیں. باقی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ایک ایسی سیرت ہے میری نظر میں کہ میں یہی مشورہ دوں گا اور یہی کہوں گا کہ تمام خواتین کو ان کی سیرت ایک بار نہیں کئی بار پڑھنی چاہیے. ایک بار نہیں کئی بار پڑھنی چاہیے. تمام مردوں کو ان کی سیرت ایک بار نہیں کئی بار پڑھنی چاہیے کہ عورتوں کو ڈائریکٹلی ہدایت و نصیحت مل سکتی ہے انشاءاللہ. انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے.
ایک خاتون کو کس طرح اپنا کردار اور اونچا اخلاق رکھنا چاہیے، اچھی طرح سے ان کی سیرت سے سامنے آتی ہیں چیزیں۔ اور ایک مرد کو اگر یہ ساری باتیں معلوم ہوں تو اس کو اپنی بیوی کی تربیت کرنا، اپنی بہنوں کی تربیت کرنا اور اپنی بچیوں کی تربیت کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، کہ وہ اس کو اپنے لیے ایک آئیڈیل سمجھے، اپنے لیے ایک عظیم مثال سمجھے، اور ہے یہ عظیم مثال اور بہت بڑا آئیڈیل کہ ہم ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بتائیں، وہ مثالیں ان کے سامنے پیش کریں، ان کا وہ بلند و بالا اخلاق اور اونچا کردار ان کے سامنے پیش کریں اور بیان کریں کہ جس سے انہیں چیزیں نکھر کر ان کے سامنے آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سیرت، کہ جسے ہم سیرت طیبہ اور سیرت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو تمام امہات المومنین کی سیرت اور زندگی کے حالات کو پڑھنے کی اور اپنے لیے اسے زندگی کے اندر مثال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں توحید میں مضبوط اور پختہ بنائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو سنت رسول کا پابند بنائے، بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ ہمیں امن و سکون اور عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائے، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ خواتین اسلام کو دین اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی شر و فساد، گناہ اور ظلم سے اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔